بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 بیویوں کی کہانی۔ کہتے ہیں ایک معجزہ ہے کہ خواہ کوئی کیسی ہی تکلیف میں ہو، نظر کرے کہ میری مشکل آسان ہونے کے بعد 10 بیویوں کی کہانی سنوں گی تو انشاءاللہ تعالی مشکل آسان ہوگی اور حاجت بھر آئے گی۔ 2 بھائی ایک ہی شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت امیر اور چھوٹا بھائی بہت غریب تھا اور اپنی غریبی سے بہت عاجز آ گیا تھا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فاقہ کریں گے، اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں روزگار کی تلاش میں چلا گیا۔ یہاں اس کی بیوی بہت پریشان تھی، دل میں کہنے لگی، اے پالنے والے، تو رازق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا۔ تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور حالات بیان کیے۔ تمام حال سن کر اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ میری باوج ہے، اس سے گھر کا کام کاج کرواؤ، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، بچے وہ اس کو کھانے کو دے دیا کرو۔ غرضہ کہ وہ مومنہ اپنے شوہر کے بھائی کے گھر کام کرتی اور سارا دن بچوں کی خدمت کرتی، اس پر بھی وہ رئیس عورت اسے طعنہ دیتی اور اپنے آگے کا بچا ہوا کھانا اس غریب کو دیتی۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ ہر رات یہ مصیبت زدہ مومنہ اپنے شوہر کی واپسی کی دعا مانگتی تھی۔ اس حالت میں ایک شب روتے روتے سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی اور فرمایا، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اس طرح پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت تجھ سے آ کر ملے گا۔ جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سن۔ جب تیرا شوہر آ جائے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے لڈو بنانا، اس پر 10 بیویوں کی نیاز لینا۔ عورت نے سوال کیا، آپ کون ہیں اور ان کے نام کیا ہیں جن کی نیاز دوں؟ تب اس نے فرمایا کہ میرا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے اور ان کے نام حضرت مریم، زینب، کلثوم، حضرت ہاجرہ، آسیہ، سائرہ، فاطمۃ الکبریٰ، فاطمۃ الصغریٰ اور جناب سکینہ ہیں، جنہیں کربلا سے لے کر شام تک مصیبت اٹھانا پڑی اور انہوں نے صبر کیا، غازیانے کھائے۔ جو شخص ان کے مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرے گا، خداوند عالم اس کی حاجت پوری کرے گا اور 10ویں دن اس کی منت پوری ہوگی۔ جب مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ جمعرات کا دن تھا۔ وہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ پاس بیٹھ کر جناب سعیدہ کی کہانی سن لیا کرو۔ محلے کی سب عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی پڑھانی شروع کی۔ 9 دن گزر گئے۔ 10 دن کے بعد مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر صحیح و سالم مال و زر کے ساتھ اس کے دروازے پر آیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور فوراً آ کر میٹھی روٹی کا ملیدہ بنایا اور اس کے 10 لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نیاز دلائی، محلے والوں کو تقسیم کی۔ انہوں نے بہت احترام سے لڈو لیے۔ اس کے بعد وہ مومنہ اپنے شوہر کی باوج کے پاس نذر کے لڈو لے کر گئی۔ اس مغرور عورت نے یہ کہہ کر لڈو واپس کر دیے کہ ہم ایسے لڈو نہیں کھاتے، ہمارے گھر سے یہ لڈو لے جاؤ۔ وہ بیچاری لڈو واپس لے آئی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیں۔ رات کو وہ عورت سو گئی۔ صبح کو کیا دیکھتی ہے کہ بچے اس کے مر گئے ہیں اور سب سامان غائب ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے۔ میاں بیوی روتے رہے۔ جب بھوک سے برا حال ہوا تو گھر میں گببوں کی بھوسی ملی۔ دل میں سوچا کہ اس کو پکا کر کھا لیں۔ جیسے ہی اسے ہاتھ لگایا اس میں کیڑے نظر آئے۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا سنا تو کہنے لگا کہ میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی تو ملے گی۔ گھر بند کر کے دونوں میاں بیوی پیدل چلنے لگے۔ چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو چنے کا ہرا کھیت نظر آیا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں چنے کی تھوڑی سی بالیاں توڑ لاؤں تاکہ ان کو کھا کر طاقت آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ بہت سی چنے کی بالیاں توڑ لایا، مگر جیسے ہی اس کی بیوی نے چنے کی بالوں کو ہاتھ لگایا وہ سوکھ کر گھاس بن گئی۔ دونوں گھاس کو پھینک کر آگے چلے۔ راستے میں گنے کا کھیت نظر آیا۔ میاں بیوی دونوں بھوک اور پیاس سے بے تاب تھے۔ گنے کو دیکھ کر بے تاب ہو گئے۔ شوہر بہت سے گنے توڑ کر لایا
اور بیوی کے ہاتھ میں دیے تو وہ بھی گھاس بن گئے۔ وہ دونوں بہت گھبرائے اور گھاس کو پھینک کر آگے چل دیے۔ بدبخت یہ شخص بھیما اپنی بیوی کی بہن کے گھر پہنچا۔ بہن نے ان کے لیے بچھونا بچھا دیا۔ دونوں نے جب آرام کیا تو بہن نے آ کر کھانا دیا۔ جو کئی دن کے بھوکے تھے کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے۔ کھانا سڑ گیا ہے۔ عورت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اللہ اب ہم کب تک بھوکے رہیں گے، ہماری جان نکلی جا رہی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں سو گئے۔ رات اسی طرح گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہاں پر بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے یہاں چلیں، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے پاس گئے۔ وہ بادشاہ کے حضور میں پہنچے تو بادشاہ نے ان دونوں کو پہچان لیا، ان کو الگ کمرہ دیا اور کہا کہ تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ حکم دیا کہ ہمارے مہمانوں کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ حکم کے مطابق 7 قسم کے کھانے ان دونوں کے لیے آئے۔ دونوں کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہ عورت جس کھانے کو چھوتی کھانا سڑ جاتا، غرض یہ کہ تمام کھانا سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں گے تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ کھانا تازہ بھیجا اور تم بدنام کرتے ہو۔ بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں؟ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور باہر صحن میں بیٹھ گئے۔ اس عرصے میں بادشاہ کی لڑکی اور بیوی غسل کرنے جا رہی تھی۔ دونوں نے اپنے گلے سے چندن ہار اتار کر کونٹھی پر ٹانگ دیے۔ جو ہی ہار ٹانگے فوراً کونٹھی نے ہار نگل لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی سخت تعجب ہوا۔ وہ عورت بیٹھی دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی، خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہا کہ یہاں سے جلدی چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہم کو قید کر لے اور قتل کروا دے۔ دونوں بغیر اطلاع کیے بادشاہ کے یہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں جا کر دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ نہیں معلوم ہم سے کیا خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم پر اتنا عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی نے کہا کہ مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے، وہ یہ کہ جب تمہارا بھائی ملازمت کرنے پردیس گیا تھا، کافی عرصے تک لاپتہ رہا، جس کی وجہ سے تمہاری باوجھ بہت پریشان رہتی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ 10 بیویوں کی کہانی سن، 10ویں دن تیرا شوہر آ جائے گا۔ اس پر تمہاری باوجھ نے عمل کیا۔ تمہارا بھائی وزر کے ساتھ واپس آ گیا۔ تمہاری باوجھ نے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی اور لڈو تقسیم کیے، اور وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی تو میں نے وہ لڈو نہیں لیا اور یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں ایسے اینٹ پتھر کو کھانے والی نہیں ہوں جب سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا کہ کم بخت، تو نے ایسے غرور اور تکبر کے الفاظ کہے، تو جلد توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس مصیبت سے نجات ملے۔ اس عورت نے وضو کیا، نماز پڑھی اور رو رو کر دعا کی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کے بعد اس نے نہر سے ریت گڑ بنائے اور اس پر بیویوں کی نظر دی۔ یہ باعجاز جناب سیدہ زینب، کلثوم لڈو موتی چور ہو گئے۔ دیکھ کر دونوں نے درود پڑھا۔ 5 لڈو بیوی نے کھائے اور 5 لڈو شوہر نے کھائے اور پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اپنی اصلی حالت پر تھا۔ سب بچے زندہ ہو گئے اور نوکر چاکر اپنے کام کاج میں مشغول تھے۔ غلہ وغیرہ سب بھرا ہوا تھا اور بچے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے اور وہ بھی اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اے میری بیویوں، جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی، اسی طرح کل مومنوں کی خطائیں معاف ہوں اور ان کی دلی مرادیں پوری ہوں، اور بے اولادوں کو اولاد دے، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرمائے اور ہر مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرے۔ آمین ثم آمین۔